جی آج بیلجیم میں لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تمام لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے کاروبار بھی دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، اور مساجد میں بھی اجازت دے دی گئی ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ حفاظتی تدابیر ہیں جن کی پابندی کرنا سب کے لیے ضروری ہوگا۔ پاکستانی کمیونٹی جو اپنے روایتی انداز سے عید کا پروگرام مناتی تھی، اس کو اس دفعہ موقع نہیں مل سکا کہ وہ عید کا پروگرام منائے، لیکن آج لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد یہاں پر چند کمیونٹی رہنماؤں نے یہ کوشش کر کے ایک چھوٹی سی عید ملن پارٹی کی تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آج ہم بابا سیاست امین الحق کے بہت مشکور ہے کہ اس نے آج عید ملن پارٹی رکھی۔ بے شک کوارنٹائن کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے عید ملن پارٹی، تو انہیں 4-5 دوستوں کو بلا کر اپنی یہ جو ثقافت ہے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے ملنے کو ترس گئے تھے گھر میں رہ کے۔ ابھی جب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ آپ چند 5 سے 10 آدمیوں کی آپ میٹنگ کر سکتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ انہیں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ہم یہ چند دوست اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہماری جو راس ہے، یہ خاص کر جو ہماری عمر ہے، ہمیں کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ایک دوسرے کے مسکراتے چہرے دیکھ لیں، ایک دوسرے باتیں کر لیں، تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ ہمیں مل جل کر ایک دوسرے کے دوست بڑھنا چاہیے، اور لیکن ہمیں سب چیزیں کرتے ہوئے قانون کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ جس ملک میں رہتے ہیں اس کو قانون کا احترام بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، کیونکہ عید کو گزرے ہوئے تقریباً ہفتے سے زیادہ ہو گیا اور کوئی ریئیکشن نہیں آیا، تو ایز اے کمیونٹی ورکر میں کمیونٹی کی ہمیشہ اس کے لیے کام کرتا رہا ہوں، تو میرے دل میں یہ آیا ہے کہ 2-4 دوستوں کو بٹھا کر بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمیں اس بات کی پابندی ہے کہ ہم کوئی بڑا پروگرام نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ان فیوچر میں ہم بڑا پروگرام کریں گے، لیکن صرف ایک یاد دہانی کے لیے کہ ابھی عید گزری ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا اپنے جو قریب جو دوست تھے ان میں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو بھول گئے ہیں، ہم کسی کو نہیں بھولے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم ایک اور پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے، جو ہمارے پاس پمفلیٹ وغیرہ موجود ہیں یہاں، اور لوگوں میں وہ تقسیم ہم کریں گے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو بھی بتائیں کہ اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور خاص طور پر امین بھائی کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تمام جو فنکشنز ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، 23 مارچ، 14 اگست وغیرہ، لیکن اس سال اب جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ صورتحال ذرا مختلف تھی، یہ تمام فنکشنز نہیں ہو سکے، خاص طور پہ 23 مارچ کا فنکشن مس ہوا، لیکن اس کے باوجود اب جب صورتحال نارمل ہو رہی ہے تو حسب معمول انہوں نے اپنا جو فریضہ نبھایا ہے اور ہمیں دوبارہ مدعو کیا، ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اللہ انہیں زندگی دے، یہ آئندہ بھی ایسا کرتے رہیں گے۔ امین الحق صاحب ہیں، ان کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج ہم سب لوگوں کو یہاں پر بلایا، لیکن سیکورٹی کی ریزن کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو نہیں بلا سکے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ کوئی عید پر ہمیشہ ایک بڑی پارٹی ہوتی تھی جو نہیں ہو سکی، لیکن آج انہوں نے چند دوستوں کو اکٹھے کر کے وہ روایت جو قائم رکھی ہے، یہ واقعی ایک بہت بڑے جو میں سمجھتا ہوں ورکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے۔ جی ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستانی رہنماؤں نے اپنے روایتی انداز سے عید ملن پارٹی کا انعقاد کر کے خوشی کا اظہار کیا۔